بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں نوجوانوں کی اہمیت اور نوجوانوں کے کردار پر بڑی بحث کی گئی، بڑی ان کو اہمیت دی گئی۔ سیاسی جلسے جلوسوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی جو تعداد ہے اس پر اب آہستہ آہستہ بحث ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، جو گزشتہ تقریباً 7-8 سال پہلے ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو جمہوریت کی نرسری ہے وہ لوکل باڈی سسٹم ہے، لیکن میری نظر میں جمہوریت کی نرسری طلبہ تنظیمیں ہیں، جو ایک عرصے سے ہماری حکومت یا ہماری وہ سیاسی جماعتیں جو فائدے تو نوجوانوں کی تنظیموں سے بہت لیتی ہیں، لیکن ان تنظیموں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہی، ان تنظیموں کو اس طرح فعال ہونے کا موقع نہیں دے رہی۔ چونکہ یہ طلبہ تنظیمیں بنائی گئی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ تحریک پاکستان میں ان تنظیموں نے جس طرح فعال کردار ادا کیا، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا، اس دور میں، اس مشکل وقت میں طلبہ کی ذہن سازی کی، جلسے جلوسوں کا انتظام کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ آج جب ہم اس دور میں کھڑے ہیں، اس ایرا میں کھڑے ہیں، آج ہمیں اسی طلبہ تنظیموں کے جوش اور جذبے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری کچھ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ طلبہ تنظیمیں آگے بڑھیں۔ ہم جلسے جلوسوں میں تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ان طلبہ کے کردار کو سراہا جاتا ہے، ان نوجوانوں کے کردار کو سراہا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ ان نوجوانوں کا اسمبلی میں کیا کردار ہے، ان نوجوانوں کو اسمبلی کے اندر کون لے کر جائے گا، تو جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ اس بات سے کتراتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس طلبہ تنظیموں کا ملکی سیاست میں کیا کردار ہے، اور جو طلبہ تنظیموں پر وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان یوسف صاحب، مرکزی صدر ہیں مصوی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے۔ بہت شکریہ ان کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جبران بن سلمان، ان کا تعلق ہے اسلامی جمعیت طلبہ لاہور سے، یہ صدر ہیں لاہور کے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد ارسلان صاحب، ان کا تعلق ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، یہ مرکزی صدر ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ بات کا آغاز عرفان یوسف صاحب سے کروں گا۔ ہم اس پروگرام کے سیکنڈ پارٹ میں یہ بات کریں گے کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، لیکن ان سٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا کردار ماضی میں رہا ہے، اس پر ہم ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے۔ عرفان یوسف صاحب، طلبہ کا کیا کردار ہے سیاست میں ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زین بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں موقف دینے کا موقع دیا۔ آپ کا جو کویشچن ہے کہ تو طلبہ تنظیمات کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو جو طلبہ تنظیمات ہیں، میں سب سے پہلے ان کے کردار پہ، تعلیمی اداروں کے اندر جو ان کا کردار ہے اور نوجوانوں اور سٹوڈنٹس کی تربیت کے حوالے سے ان کا کردار ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی طلبہ تنظیم ہو، اس کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا سب سے جو مقصد عملی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس تعلیمی ادارے میں کام کر رہے ہیں اس میں پڑھنے والے طلبہ کی اچھی تربیت کر کے ان کو اچھا پاکستانی شہری بنانا، اچھا مسلمان بنانا، تاکہ وہ ایسا پاکستانی شہری بنے جب وہ اس تعلیمی ادارے سے باہر نکلے تو باہر نکل کر اس معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کر سکے۔ تو جہاں تک آپ کے کویشچن کا تعلق ہے، تو سیاسی حوالے سے ان نوجوانوں کا اور طلبہ تنظیمات کا کیا کردار ہے، تو سیاسی حوالے سے کردار یہ ہے کہ آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جب تک طلبہ تنظیمات اور طلبہ یونینز بحال تھیں، سیاسی لیڈرز کی پوری کھیپ طلبہ تنظیمات سیاسی جماعتوں کو پرووائڈ کرتی رہی، اور جب سے یہ غیر آئینی طور پر طلبہ تنظیمات پر ایک پابندی لگائی گئی 1984 کے اندر، اس کے بعد سے جو لیڈرشپ پروڈیوس ہو کے آ رہی ہے وہ کوئی نظریاتی لیڈرشپ پروڈیوس ہو کے نہیں آ رہی، وہی جاگیردار سرمایہ دار اپنے پیسے کی بدولت، اپنے سرمایہ کی بدولت وہ آتے ہیں، پارٹیز پر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ نظریاتی پن آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اگر پاکستان کو ایک اچھی لیڈرشپ دینی ہے تو پھر ہمیں طلبہ تنظیمات پر فوکس کرنا ہوگا، یونینز پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان کے نوجوان، وہ نوجوان جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عرفان یوسف صاحب، یہاں پر یہ بات کرنا بھی ناظرین بڑا اہم ہے کہ اس وقت حکومت میں
اور جو حکومت کے ارد گرد بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کئی اہم لوگ ایسے ہیں جو طلبہ یونینز یا طلبہ تنظیموں سے آگے سیاسی میدان میں آئے، اس کے باوجود کسی حکومت نے اس عمل کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ابھی تک جو پابندی لگائی گئی تھی وہ برقرار ہے۔ تقریباً 1979 کے بعد طلبہ تنظیموں کے انتخابات نہیں ہوئے باقاعدہ جو حکومتی سطح پر ہونے چاہیے، تو یہ ایک المیہ ہے کہ جو ابھی اہم وفاقی وزراء بھی ہیں وہ بھی طلبہ تنظیموں سے آگے نکلے ہیں، لیکن خود تو وہ سیاسی میدان میں آگے اور جو نوجوان ہیں جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو آگے آنے کا موقع اس طرح فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر ہے۔ ارسلان صاحب، آپ کے خیال میں جو طلبہ تنظیموں کا اصل کردار تھا، کیا اس سے ڈی ٹریک ہوئے جس وجہ سے پابندی لگائی گئی، یا وہ اپنے ٹریک پر صحیح چل رہے تھے؟ شکریہ زین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا نوجوانوں کو اپنی بات کرنے کا، بالخصوص طالب علموں کو اپنی طلبہ تنظیم کے حوالے سے بات کرنے کا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عامر ضیاء الحق نے طلبہ یونین پر پابندی لگائی، ایک تو سب سے بڑی وجہ جو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے معاشرہ میں سب سے پہلی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ طلبہ یونینز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، یا ملک کے جو طالب علم ہیں سب سے پہلی رکاوٹ ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے معاشرہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے جب پابندی لگائی اس کے بعد سے پاکستان میں طلبہ یونینز کے انتخابات نہیں ہوئے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں، یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوں کہ طلبہ یونینز کا جو اصل کام تھا طالب علم اس سے بٹکے، طالب علموں نے جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو طلبہ کی ذہن سازی کرنی تھی، جو مثبت سرگرمیوں کے ذریعے پاکستان کو ایک نئی لیڈرشپ فراہم کرنی تھی، وہ کرنے سے قاصر رہے، اور کئی بطخور پیدا ہوئے، کئی لڑائی جھگڑوں میں انوالو ہوئے، کئی کسی کے گن مین بن گئے، تو مختلف جو منفی سرگرمیاں تھی طالب علم اس میں استعمال ہوتے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کی موجودہ حکومت ہے، اسی لیے بار بار ان کی رخصتی ہو جاتی ہے کہ یہ نہ تو ان کی کوئی کبھی انہوں نے توجہ دی ہے طلبہ یونینز پہ، نہ کبھی ان کے انتخابات کروانے کے حوالے سے انہوں نے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے، نہ کبھی اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہے۔ 2007 میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ میں سپیچ کی کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی پہلی سپیچ تھی، انہوں نے کہا جی بالکل پہلی سپیچ تھی، ٹریڈ یونین اور طلبہ یونین کو بحال کریں گے۔ جی تو ان کی سپیچ کے بعد یہ ایک سیاسی نعرہ ہی رہا، بالکل کوئی اس طرح کی کمیٹیز بنی وائس چانسلر کی، کچھ بھی اس پہ عمل نہیں ہوا۔ تو آج بھی میں یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو، اس ملک میں جمہوریت آگے بڑھے، تو فی الفور طلبہ تنظیموں کو بحال کریں اور ان کے الیکشنز کروائیں۔ اس کے لیے متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم پر ہم تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، تمام طالب علم جو ہیں وہ بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ وائس چانسلرز کی یا محکمہ تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کی کمیٹیز بنائیں، طلبہ کو ان میں ڈالیں اور طلبہ یونینز کے انتخابات کروائیں، طلبہ یونینز کو بحال کریں۔ دیکھیں جی، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں مزدور یونین ہے، کسان یونین ہے، ٹریڈ یونینز ہیں، لائرز کی یونین ہے، لیکن جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے ان کو جو ہے وہ معطل کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے، اور کسی قسم کی توجہ نہیں ہے۔ 18 سال کا بندہ نیشنل اسمبلی کے لیے پاکستان کی حکومت کو سلیکٹ کرنے کے لیے ووٹ تو کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن جس تعلیمی ادارے میں، جس کالج یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں پر اپنے نمائندوں کو اپنے حقوق کے لیے اپنے نمائندے چننے کا اختیار اس کو نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا المیہ اس ملک کا، یا اس ملک میں جو جمہوریت ہے اس کا، یہی ہے کہ اس ملک میں طلبہ تنظیمیں بحال نہیں ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے جبران بن سلمان صاحب سے ان کا موقف جاننا ہے، چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو اہم ہی رہنے دیں، اس کو ڈی ریل نہ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں تینوں بڑی اہم تنظیمیں ہیں جن کے نمائندگان طلبہ تنظیموں کے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہیں، ان سے ہم یہ حل بھی جانیں گے کہ کیسے یہ طلبہ تنظیمیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، کیسے ان کو بحال کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ سیاست میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ جبران بن سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان لاہور کے صدر ہیں، ان سے یہ جانیں گے۔ جبران صاحب، جمعیت جو ہے وہ ایک عرصے تک بڑی منظم
ایک جماعت سمجھی جاتی تھی, طلبہ تنظیم سمجھی جاتی تھی. بڑا کرٹیسائز بھی بعد میں ہوا کہ بعض یونیورسٹیز کے اندر جمعیت نے ماحول خراب کرنے کی بھی کوشش کی. تو کیا یہ درست ہے کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کا قبلہ درست سمت نہیں جا رہا تھا, اس وجہ سے پابندی لگائی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زین بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں بات کروں. جیسے آپ نے طلبہ کے کردار کی بات کی ہے, تو طلبہ کا کردار ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی عرفان بھائی نے کیا کہ ملک کا کوئی ایسا سیاستدان اٹھا کر دیکھ لیں جو 4 جملے بول سکتا ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ یا کسی بھی طلبہ تنظیم سے وابستہ رہا ہے. آپ کی آج کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اگر احسن اقبال موجود ہے, بے تحاشا نام ہے, ڈاکٹر ہمارے عبد القدیر خان صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق کئی نام ہیں, خواجہ صاحب رفیق صاحب ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں, اور صرف بابر اوان صاحب تھے, قائرہ صاحب ہیں, کئی لوگ ہیں جو طلبہ تنظیموں سے آگے نکلے ہیں. اور صرف سیاستدان نہیں, میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ صرف سیاستدان نہیں, آپ ملک کی کوئی فیلڈ اٹھا کر دیکھ لیں, میڈیا کے اندر بات کریں, آپ کو اینکرز ملیں گے جو طلبہ تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی ٹریننگ اس نرسری میں ہوئی ہے, آپ کو پروڈیوسرز ملیں گے, آپ کو اس میڈیا کے علاوہ اگر آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بات کریں, اس سے نکل کے کسی پولیس اور بیوروکریسی کی بات کریں, فوج کی بات کریں, ہر فیلڈ کے اندر آپ کو طلبہ تنظیموں سے نکلے ہوئے لوگ ملیں گے اور انہوں نے اپنا نمایاں کردار اپنی عملی زندگیوں کے اندر پیش کیا. جہاں تک بات ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی, تو اس کا کردار لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے. میں یہ بات ضرور یہاں پر کہوں گا کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی کوئی غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہوں گی, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا ماضی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ختم نبوت کی تحریک چلائی. وہ جو ربوہ کے اسٹیشن پہ نوجوان ہاتھوں پاؤں سے محروم ہوئے, اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان تھے. اسلامی جمعیت طلبہ نے 1971 کے اندر 10,000 نوجوانوں کی سروں کی فصل پیش کی اور ان کا مکتی بانی کے گھنڈوں کا مقابلہ کیا. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کردار ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے پابندی لگنے کے باوجود ان تعلیمی اداروں کے اندر اس کی جد و جہد کو جاری رکھا. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ماضی کا کردار ہے. اور آج ماضی میں جینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کو یاد رکھنا ضرور چاہیے, لیکن اسی کی خوشی میں اور اسی کے زوم میں مبتلا رہنا. آج کے اس تعلیمی اداروں کے اندر یقیناً میرے دیگر بھائی بھی ان چیزوں کو منعقد کرتے ہوں گے. اسلامی جمعیت طلبہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر استقبالیہ منعقد کرتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ پہلے دن ان کو انگلی سے پکڑتی ہے, ان کو کلرک آفس لے کر جاتی ہے, فارم دلواتی ہے, ان کی ایک ایک قدم پر رہنمائی کرتی ہے, ان کے جانے والوں کو وہاں سے الوداعیہ پارٹی جبران صاحب دیتی ہے. ایسا بھی تو ہے نا کہ کئی آپ ہی کی تنظیموں کے اندر کچھ لوگ ایسے جی میں ہیں اسی طرف جو ماحول خراب کرتے ہیں, زین آپ بھی اس میں کو اسی بھی طرف ایڈمٹ آ رہا کریں. ہوں. جی کیا ان طلبہ نے پیپل پارٹی سے اور دیگر جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نون لیگ سے بڑھ کے ملک کا ماحول خراب کیا ہے؟ انہوں نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے. یہ آپ جسٹیفائی نہیں, آپ جسٹیفائی نہیں, آپ اپنی نمائندگی کریں نا, آپ اپنا موقف پیش کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات مکمل ہونے دیں کہ غلطیاں موجود ہیں, لیکن ان ساری غلطیوں کی نالائکیوں کے باوجود کوئی اس بات پر نہیں آتا کہ ماشاء اللہ لگ جائے. کوئی اس بات کو نہیں کہتا, آپ اینکر ہیں, دیگر کسی بھی آپ سے بات کریں, آپ اس بات پر یکسو ہیں کہ ان نالائکیوں کے باوجود پیپل پارٹی کو, نون لیگ کو, جماعت اسلامی کو, پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن لڑیں, ساری نالائکیوں کے باوجود, غلطیوں کے باوجود. تو طلبہ ہی کیا ایسا طبقہ رہ گیا کہ جن کی غلطیوں کے اوپر آپ ان کو ان کے اس حق سے محروم کر دیں کہ وہ ووٹ نہ دیں؟ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے, یہ انتہائی ظلم کی بات ہے. ابھی جو بات میرے بھائی ارسلان نے کی بالکل درست بات ہے کہ 18 سال کا نوجوان اپنے ملک کا ایم این اے تو منتخب کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنے کالج کے اندر اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میرے کالج کا پریزیڈنٹ بننے کے لائق کون ہے, میرے کالج کا سیکٹری کون ہونا چاہیے, میرے حقوق کی بات کون کرے گا. تو غلطیوں کو درست کرنے کی بات کرنی چاہیے, لیکن غلطیوں کو بیس بنا کر طلبہ کو یہ حق چھین لیا جائے کہ وہ ووٹ نہ دیں, یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ظاہر ہے کہ آپ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہے, آپ لوگوں کا غصہ بالکل جائز ہے. میں نے تو اسی لیے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ میں جمہوریت کی نرسری جو ہے وہ ان طلبہ تنظیموں کو سمجھتا ہوں. عرفان یوسف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ کہیں ایسا حکومت کو خوف یا ان حکمرانوں کو خوف؟ چلو جنرل ضیاء نے پابندی لگائی, لیکن اس کے بعد جو کئی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پابندی کو اٹھایا کیوں نہیں؟ کہیں ان کو یہ خوف ہے کہ یہ نوجوان ملکی سیاست میں آئیں گے, بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں, کیا یہ ڈر ہے حکمرانوں کو؟ دیکھیں زین بھائی, بات یہ ہے کہ پابندی جس وقت لگی اس کی جو وجوہات تھیں, اس وقت کے ڈکٹیٹر کو
وہ تو سب کو پتا ہے کہ طلبہ تنظیمیں اس ٹائم احتجاج کر رہی تھی، ٹف ٹائم دے رہی تھی ڈکٹیٹرشپ کو. وزیر اعظم صاحب کو تو اپنے وزراء سے خطرہ ہے، وہ ان کو موقع نہیں دے رہے، 4 وزارتیں رکھی زین ہیں. بھائی ہماری طلبہ تنظیمات بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا چونکہ قیام 6 اکتوبر 1994 کو عمل میں آیا، تو یہی وہ دور تھا. آپ 90s کا پورا ایرا دیکھ لیں، آپ 90s کے بعد 2001 سے 2008 تک کا پورا ایرا دیکھ لیں. ہماری طلبہ تنظیمات باہم آپس میں دست و گریباں رہی ہیں. تعلیمی ادارے جہاں سے نوجوانوں نے آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں اپنا رول پلے کرنا تھا، ڈگریز لے کر نکلنا تھا، وہ تعلیمی ادارے جو نوجوانوں کی تربیت کے لیے تھے، وہاں پر نوجوانوں کی لاشیں گرائی گئی ہیں. ہماری طلبہ تنظیمات نے تعلیمی اداروں پر قبضے کی دوڑ میں شامل ہو کر ان مضمون مقاصد جو ڈکٹیٹر چاہتے تھے، جو سیاستدان چاہتے تھے کہ یہ جو جمہوریت کی نرسری ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ماضی میں طلبہ تنظیمات اس کا مرتکب رہی ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام طلبہ تنظیمات مل بیٹھیں. متحدہ طلبہ محاذ کا پلیٹ فارم موجود ہے، اس پہ مل بیٹھیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کی تربیت پر زیادہ زور دیں، ہم سٹوڈنٹس کی تربیت پر زیادہ زور دیں. ہمیں کبھی بھی دیکھیں، ہر جماعت کو، ہر تنظیم کو اپنے نظریے کے ساتھ ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں جانے کا حق ہے. ہمیں تعلیمی اداروں کے در و دیوار پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں طلبہ کے دلوں پر قبضہ کرنا چاہیے. یہی وہ ایک طریقہ ہے جس سے طلبہ تنظیمات اپنے بہتر رول کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت کر کے اچھے لیڈرز پروڈیوس کر سکتی ہیں، اچھے ڈاکٹر پروڈیوس کر سکتی ہیں، اچھے انجینئرز پروڈیوس کر سکتی ہیں، اور معاشرے کے وہ افراد پروڈیوس کر سکتی ہیں جس سے معاشرہ تعمیر کی طرف جائے گا، تقریب کی طرف جائے گا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ارسلان صاحب سے یہ جانیں گے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، اور یہ خوشائند چیز ہے کہ یہ جو تینوں جماعتوں کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ تنظیموں کے، یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ طلبہ تنظیموں میں بھی خامیاں موجود ہیں. خامیاں ہر چیز میں ہیں، ہر شخص میں ہیں، ہر ادارے میں ہیں، لیکن اس کو پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس تنظیم پر یا اس جو ادارہ اس پر پابندی لگا دیں. بریک کے بعد ارسلان صاحب سے یہ بات جانیں گے کہ اگر یہ کردار رہا ہے اور آج ہمیں اپنی سیاست میں طلبہ تنظیموں کے کس کردار کی ضرورت ہے، اور حکومت کیوں ان طلبہ تنظیموں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہی جو جمہوریت کی نرسری ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جب پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے وفاقی وزراء جو انہی طلبہ تنظیموں سے آگے نکل کے آئے ہیں، لیکن آج تک پارلیمنٹ کے فلور پر اس اہم نقطے پر کسی نے بات نہیں کی. جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2007 میں یہ اعلان کیا کہ سب سے پہلی جو انہوں نے سپیچ کی، انہوں نے کہا کہ میں ٹریڈ یونین اور طلبہ یونین کو بحال کروں گا. اس کے بعد آج تک 5 سالہ ان کی حکومت بھی ختم ہوئی، 3 سالہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ جاری ہے. ابھی تک ان تنظیموں سے پابندی نہیں اٹھائی گئی. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر ارسلان صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ارسلان صاحب یہ بتائیے گا کہ قبلہ درست ہے ہماری تنظیموں کا، چونکہ جو ہمارے پاس یہاں پر مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان خامیوں کو دور کرنے کی پہلے ضرورت ہے، اس کے بعد حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ہٹائی جائے؟ جی زین صاحب، میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مختصر سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھیے گا. پیلڈیٹ کی ایک رپورٹ ہے، دیگر بھی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہوگی. آپ ذرا دیکھیے گا کہ جب طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی ہے اس سے پہلے کس حد تک کالجز یونیورسٹیز میں لڑائیاں جھگڑے یا اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، اور جب طلبہ یونینز پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ اگر موازنہ کریں گے تو جب تک طلبہ یونین بحال تھی کالج یونیورسٹیز میں لڑائی جھگڑے بہت کم تھے، قتل کے واقعات بہت کم تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب طلبہ یونین پر پابندی لگا دی گئی ہے تو اس کے بعد یہ واقعات جو ہے وہ بڑھ گئے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بالکل ہم سے غلطیاں جو ہے وہ سرزد ہوئی ہوں گی، ماضی میں جو ہے وہ طالب علموں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کسی نہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے جو ہے اڑا کے رکھ دیں اور ختم کر دیں. اس طرح تو آپ کے جو ہے اس ملک میں دیکھ لیں حکومت عام آدمی کو جو ہے روزگار فراہم کرنے سے قاصر ہے، کرپشن یہاں پر رائج ہے، عوام کے حقوق کی بات یہاں پر کوئی نہیں کر رہا، انصاف
عوام کو انصاف دینے سے حکومت قاصر ہے. لوٹ مار میں وزراء بھی مصروف ہیں, وزیر اعظم بھی مصروف ہے, سارے مصروف ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس حکومت کو جو ہے وہ بالکل ان پہ معاشرہ امپوز کر دیا جائے اور ان کو اڑا کے رکھ دیا جائے. ان کا احتساب ہونا چاہیے. ان کا جو ہے وہ ان آئین میں جو گنجائش پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سزا بھی دینی چاہیے. بھرپور طریقے سے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. اب میں طلبہ تنظیموں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب 3G 4G کا زمانہ ہے جناب. ہر شخص کے ہاتھ میں, ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ڈیجیٹل کیمرہ ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ جس طرح پرانے کالج یونیورسٹیز میں ہوتا تھا کہ طلبہ نے کسی کو یرغمال بنایا ہوا ہے, کوئی لوٹ مار کر رہے ہیں یا کسی کا قبضہ گروپ ہے. اب تو پہلے سے یہ تبدیلی آ چکی ہے تمام طلبہ تنظیموں میں. اگر جس تنظیم میں کچھ خامیاں تھیں, فار ایگزامپل اگر میں کسی پرٹیکولر تنظیم کا نام تو نہیں لیتا یہاں پہ, اگر کسی میں کچھ خامیاں تھیں تو وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ اب اس طرح کام نہیں چلے گا. طلبہ تنظیموں میں جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اب یہ وقت ہے کہ طالب حقوق کی بات کر سکیں. اس سے نہ صرف اس ملک میں وہ تقریباً طلبہ پر بھی یہ کام کر رہی ہیں, اور جو بڑی تنظیمیں جو ملک گیر ہیں یا جن کی نمائندگی پورے 12 سے 14 ہے, تو یہ تنظیموں کا بہت زیادہ ضروری ہے. فیڈریشن کی 8 سالہ تاریخ ہے. اٹھا تھا ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ISF کے نوجوان توڑ دی کہیں پہ جو ہے گروہ نے جو یہ ماحول خراب کرتی تھی. جناب یہ ماضی میں جو طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگی اس سے پہلے جو دیگر طلبہ تنظیمیں تھی, آج میرا خیال ہے ان کا وجود جو ہے وہ مٹ چکا ہے. آج آپ کو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسی لیے نظر آتی ہے کہ ہم نے محبت فاتح عالم کا پیغام دیا, انصاف علم برداشت کا پیغام دیا. وہ تو یہ تمام طلبہ تنظیموں کے نمائندے یہی کہتے ہیں. مجھے اس کا جواب جاننا ہے کون سی ایسی تنظیم تھی جس نے ماحول خراب کیا طلبہ تنظیموں کا؟ جنہوں نے خراب کیا ہے وہ طلبہ کے دلوں سے مٹ چکی ہے. آگے کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں کسی ایسی تنظیم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے جن تنظیموں نے یہ کام کیا, ساری دنیا جانتی ہے. اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, طلبہ تنظیمات نے مل کر کام کرنا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. اور ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں, آپ اس وقت اسمبلی میں دیکھیں آپ کو انگوٹھا چھاپ MNAs ملیں گے, آپ کو جعلی ڈگری والے جو لوگ وہاں سے نااہل ہوتے رہے ہیں وہ ملیں گے, اور ایسے MNAs ملیں گے آج 3-3.5 سال ہو گئے ہیں اسمبلی کو بنے ہوئے, انہوں نے ایک جملہ بھی وہ جو لیجسلیشن کے لیے نہیں وہاں پر بولا. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح پروسیس سے لیڈرشپ کی جو نرسری ہے اس سے گزر کر نہیں گئے. تو جو طلبہ تنظیمات ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے. ہر ایسے لوگ اسمبلیز کے اندر پہنچیں جو وہاں پہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ابھی دیکھیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں ان نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی طلبہ تنظیم نے کوئی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیچھے بھی سیاستدان تھے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, سیاستدانوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے طلبہ کو یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ اپنے اسی اچھے کردار کے ساتھ. جبران صاحب آپ کے خیال میں سیاستدانوں نے یہ تنظیموں کا ماحول خراب کیا؟ جی دیکھیے زین بھائی, بات یہ ہے کہ جو پہلے بھی تذکرہ آیا, اسلامی جمعیت طلبہ بھی اس بات پر یکسو ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی ماضی گواہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ چلایا ہے. آج بھی لوگ جمعیت میں گزارا ہوا وقت وہ تحریروں میں لکھتے ہیں, اخباروں میں چھاپتے ہیں. یہ ایک پورا ایک عرصہ ہے جو لوگوں نے جمعیت کے ساتھ اس کی پوری تاریخ کو دیکھا ہے, اور اس بات پر ہم سب اکٹھے ہیں, جمع ہیں کہ یہ قبضے نہیں ہونے چاہیے, خواہ وہ دفتروں پر ہوں, خواہ وہ سڑکوں پر بیریئر لگا کر ہوں, خواہ وہ کسی بھی انداز میں ہوں, نعرے لکھ کر ہوں. یہ اب وہ دور چلا گیا ہے. جس طرح اسلام بھی نے کہا, بہت اچھی بات کی. اب آگے بڑھنا چاہیے. طلبہ تنظیموں کی اس بات پر یکسوئی ہے کہ اکٹھے ہو کر ہمیں اس ایک پلیٹ فارم کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے جس میں ہم اپنے نمائندے منتخب کر سکیں. آپ کی جہاں تک بات ہے سیاستدانوں نے استعمال کیا, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آج ان کے طلبہ تنظیموں کے جو آپ کو مائکروسکوپ اور وہ جو بڑے گلاسز ہوتے ہیں, دوربین لگا کر وہ تنظیمیں نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے لوکل MPAs اور MNAs نے گنڈا اور بدماش کے طور پر رکھ لیا ہے, اور وہ ان کو ایک طلبہ تنظیم کے طور پر سپورٹ نہیں کرتے, ان کو گرو ہونے کا ان کو موقع نہیں دیتے, ان کو پنپنے کا, ان کی صلاحیتوں کو بڑھنے کا موقع نہیں دیتے. تو یہ جو تنظیمیں موجود ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر میں بات کروں تو ایک ایسا تنظیمی سٹرکچر موجود ہے. آپ نے بے تحاشا نام
نام لیے اور بھی بے تحاشا نام ہے, بڑے طاقتور لوگ, لیکن جمعیت کو اپنی جیب کی گھڑی نہیں بنا سکے, اپنی جاگیر نہیں بنا سکے ایک تنظیمی سٹرکچر کی وجہ سے. اگر آپ سیاستدانوں کی مداخلت کی بات کریں, جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا نظریاتی موقف ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں, لیکن کس کس موقع کے اوپر جماعت اسلامی کے ساتھ اختلاف رہا, یہ سخت اختلاف رہا. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. مجھے اس نقطے کو ایڈ کر لینے پروگرام میں, بڑا اہم نقطہ ہے کہ کیا ان طلبہ تنظیموں کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے, یعنی کیونکہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یہ نقطہ بڑا اہم ہے. بالکل نظریاتی وابستگی یہ ایک بالکل الگ موقف ہے, یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن ایک جیب کی گھڑی ہونا, ان کے کہنے پر اشارے, ان کے اشاروں پر چلنا, یہ کوئی تک نہیں بنتا, یہ کوئی بات نہیں ہے. اس کو پھر علیحدہ کیسے کہتے ہیں؟ لیٹ می کمپلیٹ. جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, جماعت اسلامی کا ان کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا ساری دنیا کو معلوم ہے, وزارتوں میں گئے, بعد میں اس کے بعد کسی تنازع پر وڈرا کیا. اسلامی جمعیت طلبہ, ہم لوگ, ہماری جماعت اسلامی سے ایک نظریاتی وابستگی ہے, ہمارا احترام ہے. سراج الحق صاحب, سید منور حسن صاحب, ابو العلا مودودی رحمہ اللہ, قاضی حسین احمد صاحب, میاں طفیل صاحب, یہ ہمارے بزرگ ہیں, لیکن اس وقت پر تنازع ہوا, اسلامی جمعیت طلبہ نے سڑکوں پر احتجاج کیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ایڈ ہو گیا. ارسلان صاحب, چونکہ آپ کی بھی ایفیلیشن ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, مجھے آپ نے صرف اپنا تجزیہ دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہونی چاہیے؟ اگر ہوگی تو پھر وہ سیاسی جماعتیں تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گی تنظیموں کو. جی زین صاحب, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن میں اس پہ اتنا سا کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بالکل نظریاتی وابستگی ہر تنظیم کی ہوتی ہے. ایک نظریہ ہوتا ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک نظریہ, ایک سوچ, ایک فکر دی اس پاکستان کے طالب علموں کو, اور اس نظریے اور سوچ کی بنیاد پر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ معرض وجود میں آئی, اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنا یہ کام, اپنا یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. جو سوال آپ نے کیا اس پہ ایک الگ لمبی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہیے تنظیموں کو؟ میں اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. جو دیکھیں نظریہ ہوتا ہے جس کے اوپر تنظیمیں کام کرتی ہیں, وہ نظریہ ہی تنظیموں کو یا تو بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا پھر پستی کی طرف لے جاتا ہے. جہاں تک آپ کے کویسچن کا تعلق ہے, جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں, دیکھیں وہ کوئی شخصیت ہوتی ہے جو نظریہ دیتی ہے, اور اس نظریے کو ماننے والے اس شخصیت کے گرد اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی بات کریں, آئی ایس ایف کی بات کریں, جمعیت کی بات کریں, تو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 6 اکتوبر 1994 کو جب مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ بنی تھی, پہلے دن جو ہمیں نعرہ دیا تھا وہ دیا تھا علم امن قدم قدم. کیا آپ نے علم کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے اور امن کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے. لیکن ہماری یہ تعصب تو یہی جائے گا نا کہ آپ اپنی جو آپ کی مین جماعتیں ہیں, جس طرح آپ کی عوامی تحریک ہے, جماعت اسلامی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس طرح اور مسلم لیگ نون کی جو طلبہ تنظیم ہے, وہ تو پھر اپنی جماعتوں کے اچھے برے کے لیے کام کریں گی, ان کے جلسے بھرنے کے لیے کام کریں گی. پھر آپ شکوہ تو نہیں نہ کر سکتے. جی میں بات کرتا ہوں, مسلم لیگ نون کی طلبہ تنظیم اچھے نظریے کے ساتھ اپنے طلبہ کی, اپنے کارکنوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں. ان کے کارکن ایسے مذموم ہتھکنڈوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ارسلان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ارسلان صاحب جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر غنڈہ گردی کرتی ہیں, وہ تعلیمی اداروں کے اندر قتل کرنے میں بھی ملوث ہیں, وہ تعلیمی اداروں کا ماحول خراب کرنے میں بھی ملوث ہیں. تو جو ایم پی ایز ہیں وہ جب قبضے کروانے کے لیے اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ بات پھر وہاں پر جا کر غلط ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو علم کا درس دے, امن کا درس دے, تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. نظریے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے, قیادت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ارسلان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ارسلان صاحب. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی کوئی طلبہ تنظیم نہیں, اگر ہے بھی ہے تو وہ ایک گنڈوں کا گروہ ہے جس کا کام طالب علموں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا ہے. اور میں معذرت کے ساتھ, جمعیت نے اتنی اچھی پون دی اس ملک کو, سیاستدانوں کی بہت اچھی پون دی. مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں, بہت سارے سیاستدان موجود ہیں, میں بہت ساروں کا نام لے سکتا ہوں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ آج میاں برادران کے وہاں پر غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں. جو انہوں نے طلبہ تنظیم کے پلیٹ فارم سے سیکھا تھا, وہ آواز جو کہ حق کے لیے, سچ کے لیے, انصاف کے لیے بلند ہونی چاہیے تھی, آج ان کی وہ زبانیں
حقوق کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے, طلباء کے حقوق کے لیے ان کی زبانیں نہیں چلتی, اور اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ کیمروں کے آگے کھڑے ہو کے جو ہے دفاع کر رہے ہوتے ہیں. اس ملک کے لوگوں کے ساتھ یہی تو ظلم ہو رہا ہے. اور آج میں یہ پیغام آپ کے اسی پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور اس ملک میں طلباء تنظیمیں بحال نہیں ہوئی تو پھر نہ آپ آمریت کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو روکنے سے بھی آپ قاصر ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا کیا, طلبہ تنظیمیں بھی تو خاموش ہو گئی نا اسلان صاحب, انہوں نے بھی تو جناب طلبہ تنظیمیں کیا کریں, وہ میرے ذہن میں ایک شعر جو ہے وہ آ رہا ہے, راہزن ہے میرا رہبر, منصف ہے میرا قاتل, کہہ دوں تو بغاوت ہے, سہ لوں تو قیامت ہے. طلبہ تنظیمیں کیا کریں جناب, ہم عدالت گئے, ہم پارلیمنٹ میں لوگوں کی منت سماجت کی کہ جناب آپ طلبہ تنظیموں کو بحال کریں, ہم نے پروٹیسٹ کیے, متعدد طلبہ پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں, تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہم نے پوسٹرز لگائے, پریس کلبز کے باہر ہم احتجاج کر کے تھک چکے ہیں, لیکن کبھی کسی حکمران کے جو ہے وہ سر پر جو نہیں رینگتی. اور بالکل جو ہے وہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے یا اپنی کرپٹ حکومت کے دفاع کے لیے ان کے وزراء بھی بولتے ہیں, لیکن طلباء کے حقوق کی بات کرنی ہو جب تو سب کی زبانوں کو جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ طالب علم اکٹھے ہو کے ان سب حکمرانوں کا احتساب کریں گے. ہم تمام طلباء تنظیمیں اکٹھی ہیں, ہمارا مقصد, ہمارا مشن جو ہے اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے. سب کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ آئین اجازت دیتا ہے ان یونینز کی. آئین نے کہا ہے کہ آپ اپنی, ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ جمہوریت ہے, ہر شخص کو آزادی اظہار کی رائے آئین اجازت دیتا ہے, تو پھر اس کے باوجود اگر حکومت پابندی لگاتی ہے کسی تنظیم پر تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. پھر عدلیہ کیوں اس بات پر خاموش ہے؟ اور اگر اس کے باوجود کوئی طلبہ تنظیم کام کر رہی ہے, وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہی ہے, حکومت کی جو حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس پابندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگائی گئی ہے, پروگرام کا آخری حصہ ہے, کوشش کریں گے اس میں مختصر اور جامع بات کریں. 2-3 بڑے اہم نکتے ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے. ایک تو آئین چونکہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اس کے باوجود حکومت کیوں اس پر پابندی نہیں ہٹا رہی, آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان طلبہ تنظیموں کو اب ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لایا جائے گا, کیسے یہ طلبہ تنظیمیں بحال کی جائیں گی, اور طلبہ کے جو مسائل ہیں ان پر تھوڑی سی پروگرام کے اختتام میں بات کریں گے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ آئین چونکہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یونین بنا سکتے ہیں, ٹریڈ یونین, لیبر یونین, اور کئی طرح کی یونین آلریڈی کام کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے زین بھائی. آئین پاکستان ہر پاکستانی شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے انجمنیں بنائے, تنظیمیں بنائے اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرے. طلبہ تنظیمات پر پابندی سراسر غیر آئینی ہے. اور جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے, دیکھیں انہوں نے پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے, اس وقت پوری اسمبلی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھری پڑی ہے. سوائے چند اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن میجورٹی چوروں سے, ڈاکوؤں سے, ٹیکس چوروں سے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سیاسی گفتگو نہ کریں, آپ اسمبلی تک نہ جائیں, آپ فی الحال طلبہ تنظیموں کی بات کریں. جہاں تک غیر آئینی ہونے کی بات ہے, دیکھیں زین بھائی, آئین پاکستان میں ہے کہاں پر, مجھے یہ بتائیں. یہاں پر دن دہاڑے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. آئین تو پاکستان کے ہر شہری کی جان کی تحفظ دیتا ہے. تو یہ آئین میں یہ جو حکومت ہے بری طریقے سے آئین کو, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بری طریقے سے فلاپ ہو چکی ہے. پچھلی حکومتیں بھی بری طریقے سے فلاپ ہوتی رہی ہیں. اگر آئین پاکستان پر عمل ہوتا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. ہم آج تو طلبہ تنظیموں کا رونا رو رہے ہیں نا, تو یہ جو پورا کینوس ہے, پورے کا پورا پاکستان اس وقت آگ اور خون کے دریا میں جل رہا ہے. یہ جو قتل و غارت گری, یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا آئین امپلیمنٹ نہیں ہے. یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ہمارے اوپر آ کے رولر بن جاتے ہیں اور اقتدار کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, جب 2013 کا الیکشن ہوا, مجھے معذرت کے ساتھ, ہمیں چونکہ ہم سٹوڈنٹس ہیں, ہماری نظر ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. یہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے سراسر غیر آئینی الیکشن تھے. اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ طلبہ تنظیمات پر پابندی ہیں, اس کے باوجود اگر یہ تنظیمیں متحرک رہتی ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, چونکہ حکومت نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے, اس کے باوجود
कैसे किस कानून के तहत तलबा तंजीमें मुतहरिक रह सकती हैं? जनाब, जब गैर आईनी पाबंदी लगेगी तो तलबा जो है वो अपना हक लेना भी जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। हम अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं, इसी तरह दीगर तलबा तंजीमें भी अपना काम कर रही हैं तालीमी अदारों के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला ये सफर जो है वो जारी रहेगा। रही बात पाबंदी की, तो किस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं जो आइन को अपने हकूक के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए तो मॉडिफाई कर लेती है, लेकिन जब दूसरों को हकूक देने की बात करें या उनके लिए आवाज बुलंद करें तो फिर इस हुकूमत को जो है वो चुप साध लेते हैं हुकूमत के सारे लोग। मैं ये समझता हूं बाकी दीगर तंजीमें भी बहाल होंगी, सबको, सारी आवाम को जो है उनके हकूक के लिए उनको इंसाफ दिया जाएगा और ये काम इंशाल्लाह। अभी आप फिर वो सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सवाल करूं, क्या केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उधर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के इलेक्शन होते हैं? जनाब, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो अपने हमारी ISF है इसके इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होते हैं। आजकल बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तलबा तंजीमों की जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड तलबा तंजीमों के इंतखाबात हो रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि जो सरकारी तौर पर तलबा तंजीमों के इलेक्शन होने चाहिए वो नहीं हो रहे और वफाक की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। वफाक जब पाबंदी को उठाएगा, इस्लाम साहब की ये गैर आईनी पाबंदी है, तो फिर आप उस इलेक्शन का एहतराम सिर्फ करते हैं कि जी गैर आईनी पाबंदी, हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, बाकी तमाम काम आप कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, ये भी वाजे कर दूं, तहरीक इंसाफ के लोगों ने सेनेट में भी इस करारदाद की हमायत की, बल्कि करारदाद पेश की और नेशनल असेंबली में भी ये करारदाद पेश की गई कि आप तलबा तंजीमों से पाबंदी उठाएं और इनके जल्द अज जल्द जो है इंतखाबात करवाए जाएं। अब उस हवाले से क्या लेजिस्लेशन हुई है अभी तक या क्या कर रही है हुकूमत, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि KPK में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में वफाक से लेकर नीचे तमाम सूबों तक तलबा तंजीमों के इलेक्शन होने चाहिए। न सिर्फ तलबा तंजीमों को बल्कि दीगर जो तंजीमें, ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजदूरों की यूनियंस हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, सबके इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिब्रान साहब, कैसे तलबा तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे हुकूमत पर यह प्रेशर डाला जा सकता है कि इन तलबा तंजीमों को बहाल किया जाए? देखिए जैन भाई, मुझे आप जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक दो मुख्तसर सी चीज़ों पे वक्त लगाना चाहूँगा। देखें, एक तो दुरुस्ती ये करनी चाहिए कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी नहीं है, यूनियंस पर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि तलबा तंजीमों पर आपने बार बार कहा और दोस्त भी कह रहे हैं, तलबा तंजीमों को इजाज़त है, आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि तलबा तंजीमें तंजीम साजी करें, अपनी मेंबर साजी करें, इसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन उसके भी तो इलेक्शन नहीं ना हुए, 89 मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, उसके बाद 1979 में हुए, तो उसके बाद उसके भी तो इलेक्शन नहीं ना हुए। जी, दूसरा मरहला ये होता है कि वो तलबा तंजीम में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हाँ, उस यूनियन के इलेक्शन पर पाबंदी रही, उस यूनियन पर पाबंदी रही 1989 से लेकर 2008 तक, और वो पाबंदी उसके बाद खत्म हुई। कोर्ट के अंदर भी ये मामला रहा और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब इस बात का ऐलान किया तो पाबंदी भी हट चुकी है। अब देखिए, हमें कैटेगोरिकली चीजों के ऊपर आना चाहिए। अब ये जो एजुकेशन है ये फेडरल इशू नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों का मसला है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, यहां पर इनको चाहिए कि ये सूबे के अंदर इलेक्शन करवाएं, कोई पाबंदी नहीं है। KPK के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि ये वहां पर इलेक्शन करवाएं। अगर सिंध के अंदर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है तो उनको चाहिए इलेक्शन कर। अब कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, कागजात नामजदगी जमा करने हैं, लोगों को ये मौका देना है। तो ये कोई पाबंदी अब इसके ऊपर मौजूद नहीं है और ये हुकूमतों का मसला नहीं है। अब ये आजाद है, इस पर हुकूमतें सूबाई आजाद हैं, इलेक्शन करवाएं। मैं अपने भाई अरसलान से भी कहूंगा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हमने सेनेट में भी मुलाकातें की हैं। हम KPK के अंदर एक छोटी सी चंद सीटों के साथ हमारी जमात, जो जमात इस्लामी है, वो भी वहां पर स्टेक होल्डर है। हमने उनसे भी ये बात करारदाद पेश की है, हमने उनसे भी ये बात की, आप एक बड़ी अक्सरियत में वहां इलेक्शन करवाएं, एक प्रेसिडेंट सेट करें बाकी सूबों के लिए। दूसरी बात जो आपने, मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, इस्लामी जमीयत तलबा का जो इलेक्शन का निजाम है वो आपसे जरूर यहां पर मैं शेयर करना चाहूंगा। कोई इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट नहीं होता, कोई अपनी कंपेन नहीं चलाता। जो कंपेन चलाने वाला हो उसको जमीयत सालों में कोई एक वाकया होता है उठाकर बाहर फेंक देती है। ऐसा इलेक्शन होता है इस्लामी जमीयत तलबा में। हर साल एक रिहायशी यूनिट से लेकर, एक कॉलेज से लेकर पाकिस्तान तक के जिम्मेदारान नाज़मीन तब्दील होते हैं। कहीं पर कोई पार्टी प्लानिंग नहीं होती, कहीं पर ओहदों का झगड़ा नहीं होता। और आपने बड़ी अहम बात की थी कि पार्टियों के साथ वाबस्तगी। देखिए, जब इनकी पार्टियां इनको किसी भी तलबा तंजीम को डिक्टेट करेंगी, जब उनको ये कहेंगी कि अलिफ से जो है ना वो
وہ فلاں لفظ بنتا ہے اور بے سے فلاں بنتا ہے تو پھر یہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. لہٰذا نظریاتی نظریاتی وابستگی یہ ہے کہ جب میں جمعیت سے فارغ ہو جاؤں تو میں چاہے جماعت اسلامی میں جاؤں یا اس سے. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی وابستگی طلبہ تنظیموں کی نہیں ہونی چاہیے. جمعیت کے اندر رہ کر میں جمعیت کے اندر رہ کر ایک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. میری تنظیم کا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے, ہم طلبہ تنظیم ہے. ہاں جب میں جمعیت سے فارغ ہو جاؤں گا, میری تعلیم مکمل, جمعیت کا دستور یہ کہتا ہے کہ اگر میری تعلیم ختم ہے اور میں داخلہ نہیں کہیں لینا چاہتا تو 6 ماہ میں میری رکنیت ختم ہو جائے گی. یہ سسٹم ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا. اچھی چیزوں کو ایک دوسرے سے لینا چاہیے. باقی عرفان صاحب اس کا مطلب ہے, عرفان صاحب کے پاس جانا, عرفان صاحب اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہتی, اگر جبران صاحب نے کہا کہ تمام صوبے کروا سکتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کروائے, نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب میں ہوں, نہ کے پی کے میں تحریک انصاف چاہتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سنجیدہ نہیں ہے طلبہ تنظیموں کے الیکشن کروانے میں. دیکھیں زین بھائی, یہ جیسے انہوں نے بات کی 18th امینڈمنٹ کے بعد واقعی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جو تعلیم ہے, ہائر ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم کا پورا ڈپارٹمنٹ اب صوبائی حکومتوں کے پاس, ٹھیک ہے. کے پی کے میں اگر تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی کولیشن گورنمنٹ ہے تو وہاں پر اب یہ ہو جانے چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر باقی صوبے بھی اس کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کی بات کی تعلق ہے, دیکھیں میں پھر وہ بات کروں گا, سیاسی جماعتوں پر وہ جو 5% اشرافیہ ہے پاکستان کی, جنہوں نے پاکستانیوں کے حقوق چھینے ہیں اور لوٹے ہیں, سیاسی جماعتوں پر بھی اب انہی کا قبضہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی, جو بھی بڑے سے بڑے نام بھی آئیں, ٹھیک ہے, جو تبدیلی کی بھی بات کریں, جو انقلاب کی بات کرتے ہیں, ہم انقلاب کا نظریہ لے کے چلتے ہیں تو ہمارے ارد گرد آپ کو جاگیردار سرمایہ دار نظر نہیں آتا. جب تک جاگیردار سرمایہ دار طبقہ لیڈرز کے ارد گرد کھڑا ہوگا تب تک پاکستان میں تبدیلی تو دور کی بات ہے. یہ جو آپ کی طلبہ یونینز کے الیکشن ہے یہ بھی مجھے مشکل نظر آتے ہیں, چونکہ طلبہ یونینز کے الیکشن ان جاگیرداروں سرمایہ داروں کے لیے خطرہ ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے اگر طلبہ یونینز کے الیکشن ہوں گے تو پھر طلبہ جو پاکستان کا متوسط طبقہ ہے, زیادہ تر لوگ وہ بولنے والے لوگ ہیں, وہ کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, وہ سامنے آئیں گے, ان کے لیے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں گے. انہوں نے سمپلی اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے طلبہ تنظیموں. بالکل پروگرام کا وقت ختم, بالکل ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ, طلبہ تنظیموں کی نمائندگی کر رہے تھے. بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ طلبہ تنظیموں پر جو پابندی لگائی گئی ہے, ضیاء الحق نے پابندی لگائی, اس کے بعد کسی حکومت نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. آج تک طلبہ کے جو الیکشنز ہیں طلبہ تنظیموں کے وہ نہیں کروائے گئے. خیال یہ ہے, ہمارا عام تاثر سے یہی ابھرتا ہے کہ حکمران یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی نہیں ہیں کہ ان نوجوانوں سے, ان طلبہ تنظیموں سے قیادت کی نئی کھیپ سامنے آئے تاکہ ملک کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ خدمت کی جا سکے. میں پھر ایک بات بارہا اس پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کی, اب دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ جمہوریت کی نرسری ہیں, انہی نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی جنم لیا, اور آئندہ بھی طلبہ تنظیموں سے ہی ملک کے بڑے بڑے نامور سیاستدانوں نے جنم لینا ہے. ان پر پابندی ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں, اللہ نگہبان.